السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز بھائیو، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہر بدھ کو آپ کی اس جامع مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 2-3 درسوں میں ہماری گفتگو صلح حدیبیہ کے تعلق سے چل رہی تھی۔ آج سے انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بعد کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے، جس میں سب سے پہلی بات جو آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش سے معاہدہ کر لیا اور ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے یعنی صلح حدیبیہ سے، تو آپ نے بادشاہوں کو، عمراء کو اور حاکموں کو خطوط لکھ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دینے کی خواہش ظاہر کی۔ جب آپ قریش کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ اب ہمارے ان کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بند ہے، جنگ نہیں ہوگی، ان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، تو آپ مطمئن ہو گئے، تو آپ نے اس کو غنیمت سمجھا اور جو بادشاہ تھے، حکمراں تھے اس زمانے میں، ان کو آپ نے خطوط لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن آپ سے بات کہی گئی کہ بادشاہ اسی وقت خط قبول کرتا ہے جب اس کے اوپر مہر ہو۔ اگر اس پر جو ہے مہر نہیں لگی ہے تو بادشاہ کوئی خط نہیں لیتا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس انگوٹھی کا جو نگینہ تھا اس کے اندر 3 سطروں میں آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا۔ محمد رسول اللہ، محمد نیچے تھا، اس کے اوپر کی سطر میں رسول تھا، اس کے اوپر کی لائن میں اللہ تھا، یعنی نیچے سے اس کو پڑھتے تھے محمد رسول اللہ، اس طریقے سے تھا۔ ترتیب سے ایسا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ یا محمد کا نام اوپر ہو، رسول اس کے بعد اللہ کا نام نیچے نہیں۔ آپ نے جو مہر بنوائی، نگینہ بنوایا، نیچے محمد، بیچ میں رسول، اس کے اوپر اللہ، اس طریقے سے آپ نے مہر بنوائی اور اس کے لیے جو جہاں دیدہ تجربے کار صحابہ تھے ان کا آپ نے انتخاب کیا اور اس طریقے سے خطوط بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر اس طریقے سے کیوں بنوائی، اپنا نام سب سے نیچے کیوں رکھا، اللہ کا نام سب سے اوپر کیوں رکھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ محمد رسول اللہ، پہلے محمد پھر رسول پھر اللہ بھی لکھ سکتے تھے، اللہ کا نام نیچے آ جاتا، محمد کا نام اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں رسول، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں غلو ہے اور غلو ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نیچے رکھا، اللہ رب العالمین کا نام اوپر رکھا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے، اسی کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا احسان اسی کا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا حق بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ نے گوارا نہ کیا کہ میرا نام اوپر رہے، اللہ کا نام نیچے رہے، یا دونوں سائڈ برابر برابر رہیں، یہ بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان سب چیزوں سے دین کے اندر غلو پیدا ہو سکتا ہے جو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلو سے منع فرمایا اور کہا ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور اس سے پہلے بارہا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ انسانیت میں دنیا کے اندر شرک جو پیدا ہوا وہ نیک لوگوں کی شان میں غلو سے پیدا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی مغفرت نہیں کرے گا۔ جو شرک کی حالت میں مر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں، کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ، چاہے وہ کتنا ہی نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے کتنا ہی روزہ رکھتا ہو، چاہے لمبی لمبی داڑھیاں ہوں اس کے چہرے پر،
اور پیشانی پر سجدے کے نشانات ہوں، زندگی میں 100 حج کرے 100 عمرہ کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کے اندر توحید خالص ہو، انسان شرک نہ کرنے والا۔ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو شرک جو پیدا ہوا وہ نیک لوگوں کی شان میں ان کے مقام مرتبے کو بڑھانے کی وجہ سے ہوا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے 5 نیک لوگوں کے نام بیان کیے ہیں جو نوح کی قوم کے تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے۔ ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا، یہ 5 لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کے مجسمے اور تصویریں بنا لی اور مجلسوں میں نصب کر دیا۔ کیا مقصد تھا؟ 2 مقصد تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ہم ان کی طریقے سے بننے کی کوشش کریں گے، بڑے نیک لوگ تھے، ہم بھی ویسے اللہ رب العالمین کی بات کریں گے۔ ایک مقصد ان کا یہ تھا کہ جیسے یہ نیک تھے ویسے ہم نیک بنیں گے۔ نمبر 1 نمبر 2 ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی طریقے سے بننے کی کوشش کرنا۔ اس مقاصد کے لیے انہوں نے تصویریں بنائیں۔ مقصد بہت اچھا تھا، نیک بننے کا مقصد تھا، دیندار بننے کا مقصد تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن جب یہ نسل گزر گئی، دوسری نسل آتی ہے، اور جب علم ختم ہو گیا تب شیطان نے ان کو بہکایا اور کہا کہ بھائی تمہارے بزرگوں نے، تمہارے پرکھوں نے جو ان کی تصویریں اور ان کے مجسمے نصب کر رکھے ہیں، ایسے نہیں کر رکھے تھے، ان کا واسطہ لیتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تم گنہگار ہو، تمہاری پہنچ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں ہو سکتی، نیک لوگوں کا واسطہ لوگے تبھی اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے۔ یہیں سے کائنات کے اندر شرک پیدا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مفسر قرآن ہیں، جو ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین تم کو قرآن کا علم اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، انہوں نے بیان کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا۔ اور بھی صحابہ سے اور تابعین سے اس طرح کے اقوال ہیں جو حدیث کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو شرک کیسے پیدا ہوا؟ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ بھئی اللہ رب العالمین نے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کی سننے والا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ نے تو ابلیس کی بھی سن لیا، جب اللہ نے ابلیس کو نکال دیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ تو قیامت تک مجھے ڈھیل دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے اس کو ڈھیل دے دیا، قیامت تک زندہ رہے گا وہ ابلیس، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ نے اس کی بھی سنی، راد درگاہ ہے، ملعون ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے اس کی سن لیا۔ لیکن شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا کہ تم تو گنہگار ہو، تمہاری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہے، اس لیے نیک لوگوں کو واسطہ لو، ان کے ذریعے سے دعا کرو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا لیکن ان کے واسطے سے مانگا۔ یہی مکہ کے مشرک کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب ہمارے لیے اللہ کے نزدیک واسطہ ہیں، سفارشی ہیں ہمارے لیے، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچتے، ہم مانگتے اللہ ہی سے لیکن ان کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم گنہگار لوگ ہیں۔ اسی لیے بہت سارے قبیلے کے لوگ جب آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، اس لیے قریش کے قبیلے کے لوگوں کے کپڑے مانگتے تھے اور ان کے کپڑے پہن کر کے طواف کرتے تھے، اتنا خانہ کعبہ کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے ہم گنہگار ہیں، ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ گھر ہے، اس کے لیے پاک کپڑا چاہیے۔ تو قریش کے قبیلوں سے کپڑے مانگتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب کپڑے مل جاتے کپڑے پہن کر کے طواف کرتے، نہیں کپڑے ملتے ننگے طواف کر لیتے تھے، کہتے ننگے طواف کریں گے گوارا، لیکن جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں ہم طواف نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی، کہتے تھے کہ بھئی ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کیا سفارشی ہیں۔ یہی چیز آج بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، ہم بھائی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نہیں پہنچ سکتے، ہم بھی تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ان کا صرف واسطہ لیتے ہیں، بزرگوں کا، عبد القادر جیلانی کا، پیران پیر کا، فلاں مولوی کا، فلاں پیر کا، فلاں مرشد کا، فلاں فقیر کا، فلاں آدمی کا، ہم صرف واسطہ لیتے ہیں، ہم تو مانگتے اللہ تعالیٰ ہی سے۔ یہی تو مکہ کے مشرک بھی کیا کرتے تھے، کیا فرق ہو گیا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے
شرک جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کوئی شرک پیدا ہوا، اس لیے ہمارے نبی نے اپنے بارے میں بھی غلو کو پسند نہیں کیا۔ کیا فرمایا بخاری کی روایت مسلم کی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طریقے سے عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو آگے بڑھا دیا، غلو کیا، میری شان میں غلو نہ کرنا۔ فإنما أنا عبد ورسول، فإنما أنا عبد الله ورسوله، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ آپ نے تعلیم دی، میری شان میں غلو نہ کرنا، میرے مقام کو اونچا مت کر دینا، جو اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام پر مجھے رکھنا۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، سب کچھ، لیکن اللہ کا مقام مجھ سے اونچا ہے، لیکن لہذا میرے مقام کو آگے مت بڑھانا، کیونکہ نبوت کے بعد جو مقام بچتا ہے وہ الوہیت کا مقام بچتا ہے۔ نبوت کے بعد الوہیت، ربوبیت کا مقام بچتا ہے۔ اللہ کے بعد نبی کا درجہ ہے، انبیاء کا درجہ ہوتا اللہ رب العالمین کے بعد، اس لیے نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ الوہیت کا ہے۔ لہذا اگر میری شان میں غلو کرو گے تو تم نے گویا کہ مجھے آگے کر دیا، جو حق رب العالمین کا وہ حق تم نے ہمیں دے دیا۔ آپ نے اسے لوگوں کو منع کیا۔ آپ عید کی مناسبت سے کچھ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں اور کہا کہ ہمارا درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے۔ تمہاری بھی نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہتی ہو، کل کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا، اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی جہاں غلو کی آمیزش ہوئی، غلو کی بو آئی، آپ نے فوراً لوگوں کو ٹوک دیا، کہا نہیں تمہارا کہنا غلط ہے، یہ مت کہو، یہ اللہ کل کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص ہمارے نبی خدمت تشریف لا کہنے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا تم بہت برے انسان ہو، برے خطیب ہو، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، اللہ کی مشیت چلتی ہے۔ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ پھر، کیونکہ جو لفظ اور ہے نا یہ برابری کے لیے ہوتا ہے، برابری کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ اور نہیں استعمال کرو، پھر کل استعمال کرو، پھر بعد کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر آپ، یعنی ان کا مقام نیچے رکھا جائے۔ اگر ایک ساتھ کہنا ہے کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو وہ کہ ہم نے آج دونوں کو برابر کر دیا۔ جی، جیسے ہم کہیں کہ زید آیا اور عمر، مطلب دونوں ساتھ میں آئے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں زید آیا پھر عمر تو مطلب پہلے زید پہنچا پھر عمر بعد میں آیا، تو پھر جو استعمال ہوتا ہے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اور لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا، کہا کہ بہت برے انسان ہو۔ تو جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی آپ فوراً لوگوں کو منع کر دیتے تھے۔ آپ حج کر رہے تھے، ایک حج کیا اپنی زندگی میں، اور جب کنکڑی کے مارنے کی بات آئی تو آپ نے فضل بن عباس کو، اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ میرے لیے کنکڑی لے کر کے آؤ۔ تو فضل بن عباس غالباً کنکڑی لے کر کے آئے، چنے کے مان، چھوٹا جو چنا نہیں ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں، اس چنے کے مان لے کر کے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ اسی کے مانند کنکڑیوں سے مارو، کن کو؟ جمر عقبہ کو، یا جمرات کی رمی کرو، اور دین میں غلو سے بچو، کیونکہ دین میں غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیے ذرا، کنکڑی مارنے کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلو مت کرنا، بڑے پتھر سے مت مارنا، بڑے پتھر سے مارنا یہ بھی غلو ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو کنکڑیاں ہیں چنے کے مانند جس کو ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس طریقے کے کنکڑیوں سے آپ مارو، اس سے بڑے سے مارنے کو آپ نے غلو قرار دیا۔ کتنا آپ نے توحید کی حفاظت کی ہے، اور شرک تک اور غلو تک جانے والے تمام راستوں کس طریقے سے آپ نے بند کر دیا ہے۔ تو آپ نے جب خط لکھا اور جب مہر بنوائی تو محمد سب سے نیچے رکھا، اللہ کے نام اوپر رکھا، ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے کہ ایک یہی خبر کا واقعہ ہے، اور وہ پہلے یہاں رہتے تھے، پاکستان کے تھے، بھی چلے گئے جو ہے پاکستان، 30-35 سال یہاں پر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خبر میں ایک مسجد بنی، اور وہ مسجد جو ہے کے اندر کوئی ایک آدمی سعودی عرب کا نہیں، لا کر کے 2 گھڑی رکھ دیا، ایک گھڑی پہ اللہ لکھا تھا اور ایک گھڑی محمد رکھا تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، دونوں گھڑی کو برابر لا کر کے رکھ دیا۔ تو ایک سعودی آیا، کہتا نہیں غلط ہے یہ، تم کہ اللہ کا جس پر لکھا اس کو اوپر رکھ دو، محمد پہ لکھا اس کو تھوڑا نیچے رکھ دو، کیونکہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا مقام اونچا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو آج ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، اللہ کی شان میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ
احد اور احمد میں کچھ فرق نہیں، صرف میم کا فرق ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے احمد، بغیر نقطے کے احمد، بغیر نقطے کے احد، اس طریقے کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، ایسے بھی اشعار لوگوں نے کہے کہ پہلے جو عرش پر تھا وہی مدینے کے اندر نبی بن کر کے آ گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ غلو اور کیا ہوگا؟ یہ غلو تو جو ہے نصارہ بھی نے نہیں کیا تھا، یہ غلو تو یہود نے بھی نہیں کیا تھا عزیر کے ساتھ۔ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو باپ مانتے تھے۔ نعوذ باللہ، کفر اور شرک ہے، نقل کفر نباشت، لیکن پھر بھی انہوں نے رب کا درجہ نہیں دیا، بیٹے کا درجہ باپ سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سارے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو رب ہی بنا ڈالا، کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کیا رکھا اللہ کے قبضے میں، جو ہے احدیت کے سوا کیا رکھا ہے، جو کچھ مانگنا ہے ہم مدینے والے سے مانگ لیں گے، فلاں سے مانگ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ جس شرک کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، اسی نبی کے ماننے والی امت آج شرک کے اندر گرفتار ہو چکی ہے۔ کس راستے سے؟ غلو کے راستے سے، غلو کی شان میں مقام کو اونچا کر دیا۔ اس لیے دین میں سب کا مقام متعین ہے، باپ کا، بیوی کا، ماں کا، بھائی کا۔ بھائی کو اگر باپ کا درجہ دے دیں گے تو بھائی کی شان میں غلو ہو جائے گا، اور باپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ سب کا مقام اپنی جگہ پر ہے، سب کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر نہ غلو ہے، نہ کسی کی شان میں تنقیص اور کوتاہی ہے، دونوں حرام ہے۔ کسی کو اس کے مقام سے نیچے کرنا یہ بھی غلط ہے، اور کسی کو اس کے مقام سے اونچا کرنا یہ بھی غلط ہے۔ سچا انسان مسلمان ہوا ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔ آت کل ذی حق حقہ، ہر آدمی کو اس کا حق دو جو اللہ نے اس کا حق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے حق تلفی کریں، کسی کے مقام کو اونچا کر دیں اور کسی کے مقام کو نیچا کر دیے، شریعت میں ایسا کرنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر بنوائی، مہر میں محمد رسول اللہ، محمد سب سے نیچے رکھا اور اللہ سب سے اوپر، اور بیچ میں رسول کا لفظ آپ نے لکھا۔ اور اس طریقے سے آپ نے 8 بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور ہر بادشاہ کے پاس ایک نمائندہ بھیجا، سفیر بھیجا، اور اس کے ذریعے سے آپ نے خطوط ان تک پہنچائے۔ آپ نے جن بادشاہوں کو خط لکھے ان میں سے ایک تھے حبشہ کے بادشاہ، جن کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، ان کا نام تھا اصحمہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور کن کے ذریعے بھیجا؟ عمر بن امیہ الزمری کے ہاتھ بھیجا۔ یہاں ایک بات اور کلیئر کر دوں میں میرے بھائیوں، کیونکہ یہ سب دین ہے، امانت ہے، یہ جو حق ہم جانتے ہیں اس حق کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کا چھپانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کب لکھے بادشاہوں کو؟ سن 7 ہجری کے بعد، اور کچھ خطوط آپ نے فتح مکہ کے بعد لکھے، کچھ خطوط آپ نے فتح مکہ کے بعد۔ آپ نے 22 سال 21 سال تک لوگوں کی تربیت کی دین پر، توحید پر، سنت پر، اور جب افراد تیار ہو گئے، اور جب آپ نے صلح حدیبیہ کی اور مکہ کے اندر اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کی ایک طاقت بن کر کے ابھری، تب آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ پہلے آپ نے بادشاہوں خط نہیں لکھا۔ 13 سال مکہ میں گزارے، 8 سال یہاں پر کتنا ہو گیا؟ 21 سال ہو گئے، اور 23 سال اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کی زندگی عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھا، کیونکہ اصل حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ تربیت کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ حکومت الہیہ ہوتی ہے۔ وہ حکومت کیا ہوتی ہے؟ وہی حکومت صحیح ہوتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ پہلے لوگوں کو تربیت کرنا، انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے ڈرانا، تزکیہ کرنا لوگوں کا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اپنے نبی کے بارے میں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی یتلو علیہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تربیت کے نتیجے میں یہ جو حکومت ہے میرے بھائی، دعوت کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء آئے جن کو حکومت نہیں ملی، چند بادشاہوں انبیاء کرام کو حکومت ملی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان تھے، ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے۔ ایسے ہی چند بادشاہوں کو، نبیوں کو گن سکتے ہیں جن کو حکومت ملی تھی، ورنہ اکثر نبیوں کو حکومت نہیں ملی تھی۔ تو کیا وہ اپنے مقصد میں ناکام تھے؟
نہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس میں کامیاب تھے وہ۔ ہمارے نبی کی ایک حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن کہ آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے ایسے بھی نبی دیکھے جن کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا، ایسے بھی نبی دیکھے جن کے پیچھے چلنے والا ایک تھا، کسی کے پیچھے دو تھے۔ یہ آپ جو نبی آئے سب نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسولوں کی ذمہ داری دعوت کو پہنچا دینا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے دین کے اندر توحید کو غالب کرنا، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے ڈرانا، شرک سے دور رکھنا، ان کی تربیت کرنا، یہ انبیاء کرام کا مقصد ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ نے صاف فرما دیا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کا مقصد یہی تھا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو بچاؤ۔ طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، جس کی بھی عبادت کرے انسان اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے بچاؤ۔ یہ انبیاء کا مقصد ہوتا تھا۔ انبیاء کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، حکومت ایک ذریعہ ہے دعوت کا۔ اگر تربیت نہیں ہوگی، حکومت مل جائے، ظلم و زیادتی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ لیکن اگر تربیت کے بعد حکومت ملتی ہے تو میرے بھائیوں وہ حکومت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے مملکت سعودی عرب، یہ بھی دعوت کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ملک ہے مملکت سعودی عرب۔ جو حکومت الہیہ کے قیام کی باتیں کرتے ہیں وہ سعودی عرب کو سب زیادہ برا سمجھتے ہیں، سعودی عرب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب اسی کے دعوت کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ملک ہے۔ امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہی وعینہ یہ قصیم کے علاقہ ہے، وہیں پر ان کی ولادت ہوئی تھی، اور انہوں نے علم حاصل کیا، مکہ گئے، مدینہ گئے، عراق گئے، بغداد گئے، علم حاصل کر کے آئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ لوگ شرک کرتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، غاروں کی پوجا کی جاتی ہے، زناکاریاں کی جاتی ہیں، اس کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ درختوں کو لوگ پوجتے تھے، درختوں کے پاس جا کر کے عورتیں اپنی شرمگاہوں کو رگڑتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ ہاں اپنی شرمگاہ رگڑنے سے لڑکا ہم کو ملتا، اولاد ملتی۔ اتنا بڑا شرک تھا اس علاقے کے اندر۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی، علم حاصل کیا تو کہا یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اتنا بڑا شرک کرتے ہیں۔ انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد آ کر کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، توحید کی دعوت دیا۔ آج انہی دعوت کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا ہے، جسے ہم اور آپ جہاں پر آج توحید کی فضائیں گونجتی ہیں اور امن و امان کا جو گہوارہ بنا ہوا ہے، اسی دعوت کے نتیجے میں آنے والا، وجود میں آنے والا ملک مملکت سعودی عرب ہے۔ جب افراد تیار ہو گئے تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا حریملہ، ان کو انہوں نے خط لکھا۔ سب سے پہلے بادشاہ کو خط نہیں لکھا کہ حکومت نہیں، افراد تیار کیے، کئی سالوں تک لوگوں کو دعوت دیا، توحید سکھایا، لوگوں کو شرک سے ڈرایا۔ جب افراد تیار ہو گئے اس علاقے کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، سنت کی دعوت دیتا ہوں، شرک سے ڈراتا ہوں۔ اور جب دیکھا کہ بھئی کافی بڑی تعداد میں لوگ شرک کو چھوڑ کر کے توحید گوہے لگا رہے ہیں تو اس نے حامی بھر لی اور قبول کر لیا۔ لیکن بعد میں اس نے دھوکہ دیا، جس کی بنا پر امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور درعیہ گئے۔ درعیہ میں انہی کے آباء و اجداد کی حکومت تھی۔ آج دنیا میں سب سے پرانی حکومت اگر ہے تو مملکت سعودی عرب کی ہے۔ 300 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر گیا ان کی حکومت پر۔ جی، جو سب سے پہلے ان کے حکمران تھے ان کا نام تھا سعود، انہی کے نام پر مملکت سعودیہ عربیہ رکھا گیا۔ یہ ان کے زمانے میں تھے، ان کے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تھے محمد بن سعود، ان سے پہلے تھے ان کے والد جن کا نام تھا سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر یہ مملکہ نام رکھا گیا۔ تو پھر یہ یہاں سے درعیہ گئے، کیونکہ ان کی آواز درعیہ نہیں بلکہ عراق، یمن اور اس طریقے سے بہت سارے ہندوستان اور مصر اور بہت سارے ملکوں میں توحید کی آواز پہنچ چکی تھی۔ ان کے شاگرد تیار ہو گئے تھے۔ جب اس بادشاہ نے وہاں سے نکال دیا حریملہ سے تو پھر وہ گئے کہاں پر؟ درعیہ میں۔ درعیہ ریاض کے بعد کئی سٹی جب آپ جاتے ہوں گے ریاض سے آگے مکہ، تو وہاں درعیہ کا بورڈ نظر آتا ہے۔ جی ہاں،
تو وہاں پر یہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد محمد بن سعود جو ان کے آبا و اجداد تھے ان کی حکومت تھی، اور جب وہاں پہنچتے ہیں اپنے ایک شاگرد جن کا نام تھا سہیلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر پر ٹھہرے، ان کی بیوی کا نام تھا جوہرہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس سے ایک بہت بڑے عالم دین آئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العالمین کا احسان مانیے، اور آپ جو ہے کیا نام ہے ان کے بعد جو محمد بن سعود تھے ان کا نام تھا، ان کی بیوی کا نام تھا جوہرہ۔ تو اس نے کہا، وہ بھی توحید کی دعوت اس تک پہنچ چکی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں، فلاں کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ خود ان کے پاس جاؤ اور ان کو اپنے گھر پہ مت بلانا۔ تم بادشاہ ہو، علم کے بادشاہ ہیں، وہ عالم دین ہیں، اور بادشاہ کو اپنے شوہر جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھیجا، وہ گئے، ان کے بھائی گئے، اور اس طریقے سے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے ان کو باز رکھا، اور اس طریقے دونوں کے درمیان مصالحت ہوئی۔ اس لیے آج بھی محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان ہی سے یہاں پر جو وزارت عدل و انصاف ہے، امر بالمعروف ہے، انہی کے خاندان کا وزیر ہوتا ہے، ان کے درمیان میں اتفاق تھا۔ تو یہ دعوت توحید کے نتیجے میں آنے والی مملکت ہے، اس لیے یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کا دستور ہے، حدود کا قیام ہے، امن و امان ہے، توحید ہے، سنت ہے، تمام چیزیں ہیں، خدمت انسانیت ہے، خدمت حرمین ہے، علم اور علماء کی قدر ہے، کیونکہ دعوت کے وجود میں آنے والا، یہ نتیجے میں آنے والا یہ ملک ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے میرے بھائی کہ پہلے لوگوں کو دعوت دی جائے، اگر حکومت مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنا فریضہ ادا کر دیا، اور سب سے پہلے انسان اپنے اوپر حکومت الہیہ کو قائم کرے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ امام البانی بہت بڑے محدث اور مجدد تھے اس دور کے، 1422 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ آج کوئی بھی خطیب اور کوئی بھی مولوی اور مولانا درس دیتے ہیں تو ان کا قول ضرور پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، ضعیف قرار دیا، اتنے بڑے محدث تھے۔ انہوں نے کہا ملک شام میں جگہ تھے وہ، اور وہ کیا نام ہے، ایک ملک شام میں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، جمعہ خطبہ دے رہا تھا، اور حکومت الہیہ پر کہ غیر الہی حکومت ایسی ہے، بری ہے، اس سے یہ کیجیے، وہ بہرحال خطبہ دے رہا تھا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن اللہ کی حکومت آپ اپنے جسم پر نافذ ہی نہیں کیا ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے، آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، آپ پینٹ شرٹ پہن کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت الہیہ کا قیام کرو، پہلے اپنے جسم پر حکومت قائم کرو، پہلے اسلام اپنے اوپر قائم کرو، بچوں پر قائم کرو، خود بخود اسلام دنیا کے اندر نافذ ہو جائے گا۔ یہ ان کا کہنا تھا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطیب سے جو حکومت الہیہ، حکومت اسلامیہ کی دعوت دے رہا تھا اور غیر الہی حکومت کے نقائص اور ان کے عیوب بیان کر رہا تھا، تو آپ نے ان کو بڑے اچھے انداز میں جا کر کے سمجھایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی توحید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اللہ کی خالص عبادت کریں، یہ ہمارے آنے کا مقصد، دنیا انبیاء کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی توحید کو لوگوں تک پھیلائیں، توحید کی دعوت دیں اور شرک سے لوگوں کو ڈرائیں، یہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ حکومت مل گئی الحمدللہ، نئی حکومت مل گئی تو بھی الحمدللہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور اس طریقے سے جو اللہ نے پیغام دیا تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ بھی درس ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کہ آپ نے اپنے آخری دور میں 22 سال تک، 21 سال تک آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اس کے بعد آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اس سے پہلے آپ نے خط نہیں لکھا۔ پہلے تربیت کرنا ہے، پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، اس کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے، اور وہ حکومت دعوت کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ زندگی کا مقصد ہے یہ۔ جی ہاں، تو بہرحال انہوں نے جو خط لکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے جو بادشاہ تھے جن کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے ان کا نام تھا اسحمہ، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے روانہ فرمایا۔ اور اس خط کا ترجمہ یہ ہے، خط محفوظ ہے، سب سارے خطوط محفوظ ہیں، بہت سارے خطوط یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اور جو عجائب گھر ہیں یا میوزیم ہیں وہاں پر بھی بہت سارے، ترکیہ کے میوزیم گھر کے اندر بہت سارے خطوط جو ہے یہ، اور برلن میں اور جو ہے سارے بہت سارے خطوط وہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا لکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے،
نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے بجائے کسی کو رب نہیں بنائے گا۔ پس اگر وہ منہ موڑ لیں تو تم گوار ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اگر تم نے دعوت قبول نہ کی تو تم پر تمہاری قوم کے نصارہ کا بھی گناہ ہوگا۔ آپ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ اہل کتاب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، میں اگر یہ لکھوں گا تو میری بات نہیں مانے گا۔ نہیں، حق ہے، یہ توحید ہے، یہ اس میں کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ ناراض ہو جائے جس کو ناراض ہونا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو۔ ہمیں اللہ کو خوش رکھنا، لوگوں کو نہیں خوش کرنا۔ توحید کی دعوت کھلے عام کھل کر کے پیش کرنا، یہ نہیں کہ جو ہے سب صحیح ہے، جیسا بھی ہے سب رہو، سب ساتھ میں سب صحیح ہے، نہیں، یہ دعوت نہیں ہوتی ہے، یہ تو چوچو کا مربع ہے۔ جی تو اس لیے آپ نے کھل کر کے کہا کہ بھائی تم پر گناہ ہوگا، اللہ کا نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے۔ اور بعض خطوط کے اندر آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ جو ہے نعوذ باللہ کے بیٹا اور اس طریقے سے نہیں۔ کھل کر کے آپ نے فرمایا۔ جب یہ خط پہنچا تو اس وقت وہاں پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہجرت کر کے پہنچے ہوئے تھے مکے سے، وہیں پر موجود تھے، تو ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کے متعلق خط لکھا، اور یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسما کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق بات نہیں، اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ کا ذکر کیا، آسمان و زمین کے رب کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، ایک دن کا بھی اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، وہ ویسے ہی تھے جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، آپ کے چچیرے بھائی جعفر کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نجاشی بادشاہ نے، ان کا نام تھا اسما۔ آپ نے ان سے یہ بھی طلب کیا کہ جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین کو مدینہ روانہ کر دو، تو انہوں نے اس کے لیے 2 کشتی بھیجی اور عمر بن امیہ زمری کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ یہ لوگ خیبر پہنچ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد جب بادشاہوں کے خطوط کے بعد جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ غزوہ خیبر کا، جو سن 7 ہجری کے اندر ہوا تھا، اس میں جو ہے آپ خیبر ہی میں تھے کہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ جب سن 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی غائبانہ صلاۃ جنازہ پڑھی، کن کی؟ نجاشی بادشاہ کی۔ سن 9 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہی کے ذریعے سے اطلاع دی، تو آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اسی حدیث سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس آدمی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی جس آدمی کی نماز جنازہ جہاں اس کی وفات ہوئی ہے وہاں نہ پڑھی گئی ہو، کیونکہ بادشاہ نے اسلام قبول تو کیا تھا اور ہمارے بھی ان کے اسلام کو مانا بھی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا تھا اپنے اسلام کو۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ لہذا اس میں صحیح قول ہوا ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ان کے شاگردوں کا ہے، اور امام البانی کا اور ان کے شاگردوں کا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کی ایسی جگہ وفات ہو جس کے بارے میں غالب گمان یہی کہ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کی جنازے کی نماز ہم پڑھیں گے۔ جیسے جہیز کرش ہو گیا، کسی کافر ملک میں جو ہے کوئی حادثہ ہو گیا، اب ظاہر بات ہے وہ لوگ جنازے کی نماز کہاں پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کی جنازے کی نماز، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز مدینہ کے علاوہ کسی شہر میں نہیں پڑھی گئی تھی۔ ابو بکر کی وفات ہوئی، ان کی جنازے کی نماز مدینہ کے سوا کسی اور جگہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ تو اگر جنازے کی نماز سب کی غائبانہ پڑھنا جائز ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے زیادہ حق رکھتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حق رکھتے تھے، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کہیں اور نہیں پڑھی گئی مدینے کے سوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں وفات انسان کی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اس کی پڑھی جائے گی۔ اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہو یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں صحیح قول وہی جو میں نے بیان کیا، نہ ہر ایک کی پڑھی جائے گی
نہ ہر ایک کو ترک کیا جائے گا۔ اس آدمی کی پڑھیں گے جس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو، کیونکہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر وہاں نہیں پڑھی گئی تو گنہگار ہوں گے لوگ۔ جس علاقے میں مسلمان نہیں، کافر لوگ کو نہیں پڑھے، تو جن مسلمان کو خبر پہنچے یا ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کو چاہیے کہ جنازہ غائبانہ پڑھ لیں۔ لیکن ہر آدمی کی پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، نہ ہی ہر آدمی کا چھوڑنا درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہے ڈیٹیل جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اسی کو محققین اور بڑے بڑے علماء نے راجح قرار دیا۔ تو ایک خط تو یہ تھا، اور دوسرا خط آپ نے مصر کے بادشاہ کے پاس لکھا، اور اس کے لیے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منتخب کیا اور ان کے ہاتھ سے روانہ فرمایا۔ جب اس کے دربار میں وہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس زمین پر، حاتب بن ابی بلتع نے کیا فرمایا کہ اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے اول و آخر سب کے لیے عبرت بنا دیا، لہذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ وہ بڑی پیاری بات کہی، دوسروں سے نصیحت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، اللہ نے اسے پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تم ایسا نہ بننا، ایسا بنو کہ تم دوسروں سے عبرت حاصل کرو، نہ کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لیکن وہ مسلمان تو نہ ہوا، البتہ حاتب بن بلتع کی اس نے خوب تکریم کی، اور اس نے کیا کیا، خط کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور خط کا جواب بھی دیا۔ کیا جواب دیا؟ محمد بن عبداللہ کے لیے، محمد رسول اللہ نے لکھا، اس نے حضرت اصحمان النجاشی نے محمد رسول اللہ لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبطی کی طرف سے، آپ پر سلام، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کردہ بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ کس سے؟ شام سے، کیونکہ اہل کتاب کا یہی تھا کہ جو نبی آئے گا وہ اہل کتاب میں سے ہوگا، بنو اسرائیل میں سے ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے بھیجا، اسی لیے یہود و نصارہ حسد کرنے لگے اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو کہتا مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے اور وہ ملک شام سے پیدا ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا بڑا اعزاز و اکرام کیا ہے، آپ کی خدمت میں 2 لوڈیاں بھیجی ہیں اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے کھچر بھی بھیج رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ یہ خط لکھ کر کے اس نے بھیج دیا۔ دونوں لوڈیاں جو تھی، ایک کا نام تھا ماریا اور ایک کا نام تھا سیرین۔ ماریا وہی ہیں جن سے بعد میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، ہمارے نبی کے لڑکے اور تھے نا ابراہیم جو مدینہ کے اندر، انہی ماریا سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی تو چاند کو، اس سورج کو گرہن لگ گیا تھا، تو ان کی وفات کی وجہ سے گرہن نہیں لگا تھا، یہ تو اتفاق کی بات۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس موقع پر لوگوں کو نصیحت کیا اور کہا کہ کسی کے مرنے اور زندگی سے چاند یا سورج گرہن نہیں لگتے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کی مرضی، جب کسی کو گرہن لگنا ہوتا ہے گرہن لگتا ہے، یا کسی کے مرنے اور زندگی سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن ان کی وفات تھی اور سورج کو گرہن بھی اسی وقت لگا ہوا تھا، تو انہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک سیرین تھی، انہیں آپ نے حسان جو شاعر رسول تھے ان کے حوالے کر دیا تھا، ان کو ہدیے میں دے دیا تھا۔ اور خچر کا نام، جو خچر بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا، نام سنے کہ نہیں سنے؟ دلدل، جو خچر اس نے بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا، اس کے بعد وہ مر گیا، خچر جو اس بادشاہ نے دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو ہدیہ اور تحفہ دے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے ہدیہ قبول کیا، جی ہاں، یہ نہیں کہ مسلمان ہی سے ہدیہ لیا جائے گا، بس شرط یہ کہ ہدیہ ایسا ہو جو جائز ہو، یہ نہ کہ حرام ہدیہ آپ کو دے دے، غلط ہدیہ دے دے، وہ نہیں جائز ہوگا۔ اور حرام ہدیہ مسلمان بھی دے گا تو نہیں لیا جائے گا۔ کوئی آپ کو شراب ہدیے میں دے دے، کیا آپ اس کو لیں گے؟ نہیں لیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان۔ لہذا اگر غیر مسلم بھی آپ کو ہدیے میں دیتا ہے، تحفے میں کوئی چیز دیتا ہے، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ ایک بادشاہ کا اور بھی ذکر کر کے اس کی بات ختم کرتے ہیں، باقی بادشاہوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ تیسرا جو خط آپ نے لکھا تھا، فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا نام، فارس جو آج ایران کہلاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی، اس لیے اس کو فارس کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، فارس۔ آپ نے عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اس کے ہاں خط روانہ کیا۔ جب اسے خط ملا تو اس نے خط پھاڑ دیا، خط مل پاتے ہی اس نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو بھی پارا پارا کر دے گا۔
اس کی بادشاہت بھی پھاڑ دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ پھر وہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رومیوں سے اس کی جنگ ہوئی، جو روم جو اہل کتاب تھے، اور اس کو شکست فارس ہوئی۔ کس کو؟ فارس کو شکست ہوئی، اور اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا شیروے، اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی، باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا، حکمراں بن گیا۔ پھر وہاں افراتفری اور بدامنی پھیل گئی، جو باپ کے چاہنے والے تھے وہ الگ اور اس کے چاہنے والے الگ، دونوں میں آپس میں خوب جنگ ہوئی اور افراتفری ہوئی، بدامنی ہوئی، اور وہ بدامنی قائم رہی یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فارس کو فتح کیا گیا اور اس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حضرت عمر کے دور میں اس کی بادشاہت، یعنی فارس کی بادشاہت جو ہے عمر کے دور میں ختم ہوئی۔ اسی لیے ایرانی حضرت عمر سے چڑھتے ہیں، جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ ان کی بادشاہت کے زوال کا ذریعہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابوبکر صدیق کو بھی، اور تمام صحابہ کرام کو، 8-9 صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے باقی سب کو کافر کہتے ہیں۔ کون؟ روافض، شیعہ، ایران کے جو لوگ ہیں، جی ہاں، جن سے خلافت الہیہ کے قائم کرنے والے بڑی دوستی قائم رکھتے ہیں، جی ہاں، ہمیشہ ان کی تعریف کریں گے ایران کی، سعودی عرب کی کبھی تعریف نہیں کریں گے، ہمیشہ برائی سعودی عرب کی، ایران کی خوب تعریف، جی ہاں، خوب تعریف کرتے ہیں لوگ جو حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے جو ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں حکومت الہیہ قائم کریں۔ اور جب خمینی کا انقلاب ہوا تھا، انقلاب نہیں، وہ تو بربادی تھی، اور جا کر کے باقاعدہ اس کو مبارکباد دیا گیا تھا، جی ہاں، سب تاریخ کے اندر موجود، اس لیے آج بھی ان کے ان سے تعلقات ہیں، ان کی خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی کبھی تعریف نہیں کریں گے لوگ، کیونکہ یہ انہی کے، ان کی فطرت میں اور ان کے عقیدے اور منہج میں سمجھ لیجیے چیز داخل اور شامل ہے۔ جہاں پر جو رافضیت ہے، جہاں سے حضرت عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں زانیہ کہا جاتا ہے، ابو بکر کو جہنمی، ابو عمر کو جہنمی، اور تمام صحابہ کرام کو جہنمی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے تینگیں اور دوستیاں بڑھاتے ہیں، اور جہاں توحید اور سنت کی خالص دعوت دی جاتی ہے، ایسے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیشہ ان کے خلاف لکھتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں۔ بہرحال یہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے برے مقصد والوں کو ہمیشہ برباد رکھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب صلح حدیبیہ کر لی تو آپ نے بادشاہوں خطوط لکھے، 3 بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور باقی جو بادشاہوں کو آپ نے یا حکمرانوں خطوط لکھے، اگلے خط میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو کا علم حاصل کرنے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، نبی کے منہج، سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے، اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔